اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم یہ کتاب شروع کر رہے ہیں جس کا نام شرح العوامل ہے، جرجانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی ابتدا میں خطبہ ہے اور ساتھ ترکیب بھی انشاءاللہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ ناظمیر میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر پہلا رکن، پہلی جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اگر پہلا رکن فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جملہ کی ایک اور قسم جو ان دو قسموں کے بالمقابل ذکر کی جاتی ہے وہ ہے جملہ ظرفیہ، کہ اگر پہلی جز ظرف ہو تو اس کو جملہ ظرفیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا عندک رجل، عندک، یہ تو حمزہ استفہام میں حرف ہے، لیکن حرف کے بعد جو جزو معتبر ہے، جو رکن کلام ہے، وہ عندہ ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی جگہ کا نام ہو یا کسی وقت کا نام ہو تو اس کو ظرف کہا جاتا ہے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ تو جس جملہ کی پہلی جز ظرف ہو اسے جملہ ظرفیہ کہا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں ظرف، اندک اس میں ظرف ہے، یوم اس میں ظرف ہے، خلف، تحت، فوق، ہین، ظرف زمان، ظرف مکان، اذ، اذا، متی، ایان وغیرہ، یہ سب ظروف ہیں۔ ان کو اسماء ظروف کہا جاتا ہے، یہ اس میں ظرف ہیں۔ ایک ہوتا ہے جار و مجرور، بزید، فی الدار۔ نحوی اصطلاح میں اس جار و مجرور کو بھی ظرف کہا جاتا ہے، اور ظرف خواہ اس میں ظرف ہو، اس میں زمان، اس مکان ہو، یا جار و مجرور ہو، ان دونوں کا نام ظرف اصطلاح لغات میں۔ تو ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ظرف ہو، خواہ اس میں زمان ہو، اس میں مکان ہو، یا جار و مجرور ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا متعلق ہو۔ یہ ظرف یا جار و مجرور اس کے متعلق ہوگا۔ متعلق کیا ہوتا ہے؟ یا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تفصیلات انشاءاللہ سیوطی وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے۔ تو متعلق، اس کی پھر آگے کچھ تفصیلات ہیں، لیکن میں اب وہ سب بیان نہیں کرتا تاکہ آپ کا وقت زیادہ ضائع بھی نہ ہو، اور انشاءاللہ آئندہ دروس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ساتھ ذکر کروں گا تاکہ اچھی طرح چھوٹے جو طلبہ کرام ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ظرف یا جار و مجرور اس فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔
اب ہم نے ترکیب پڑھنی ہے چونکہ، تو ناظمیر میں آپ اتنا پڑھ چکے ہیں کہ چوں کلمات جملہ بسیار باشان، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک فصل میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ چوں کلمات جملہ بسیار باشان، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن و باید دانستن کہ تعلق کلمات با یک دیگر چگونه است و باید دانستن کہ عامل است یا معمول، مرب است یا مبنی، تا جملہ معنی بے تحقیق معلوم شود۔ یہ چند الفاظ میں نے اس فصل سے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب ایک جملہ کے کلمات زیادہ ہو جائیں تو ان کلمات کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے، ان میں سے عامل کون ہے، معمول کون ہے، معرب کون ہے، مبنی کون ہے، منصرف کون ہے، غیر منصرف کون ہے، تاکہ یہ کیوں دیکھنا چاہیے؟ اس لیے دیکھنا چاہیے تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو سکیں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے، تو پھر اس جملے کا معنی آسانی سے آپ حاصل کر سکیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک جملہ کے جو کلمات ہیں نا، زیادہ کم از کم 2 کلمے ہوتے ہیں نا، زیادہ کی حد نہیں، 4 کلمے بھی ہو سکتے ہیں ایک جملہ میں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 100 کلمات بھی ایک جملہ میں ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ان کلمات کا آپس میں رابط کیا ہے، تعلق کیا ہے، یعنی رشتہ کیا ہے۔ جس طرح کہ ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، 15 آدمی رہتے ہیں، 20 آدمی رہتے ہیں، تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے، بھانجا کون سا ہے، بھتیجا کون سا ہے، بھانجی کون سی ہے۔ تو اسی طرح جب ایک جملہ کے کلمات زیادہ ہو جائیں تو ان تمام کلمات کے بارے پتہ ہونا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابط کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ابتدا ہو رہی ہے اس کتاب کی وہ بسم اللہ سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک جملہ ہے اور اس جملہ میں 2 سے زیادہ کلمات ہیں۔ ایک با ہے، بائے جارہ، اس کے بعد لفظ اسم ہے، اس کے بعد لفظ جلالت لفظ اللہ ہے، اس کے بعد لفظ الرحمن ہے، اس کے بعد لفظ الرحیم ہے۔ تو کافی الفاظ ہیں۔ اب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، ربط کیا ہے؟ تو بھائی ان میں با جو ہے ابتدا میں با، بسم اللہ، با یہ حرف جار ہے۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ مشہور 17 ہیں، جو آپ شعر میں بھی یاد کر چکے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام۔ تو با حرف جار، اس کے بعد اسم جس کے شروع میں حمزہ نہیں ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا گیا، حمزہ وصلی ہے۔ تو اسم مضاف اور اسم جلالت جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کو اسم جلالت کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف الرحمن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے،
تو الرحمن صفت مشبہ کا صیغہ یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اس میں جلالت کی پہلی صفت، اور الرحیم بر وزن فعیل یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں بھی ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے۔ تو یہ الرحیم صفت مشبہ کا صیغہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ دوسری صفت بن گئی اس میں جلالت کی۔ تو یہ جو لفظ اللہ موصوف ہے یہ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، الرحمن اور الرحیم، ان دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا اسم مضاف کا۔ تو یہ اسم جو مضاف ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ مجرور بن جائے گا، کس کا؟ با جارہ کا۔ تو با جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ جار و مجرور ہو گیا۔ اب وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ جو جار و مجرور ہوتا ہے اس کو بھی ظرف کہا جاتا ہے۔ تو ظرف کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، جار و مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا متعلق کون ہوگا، یہ کس کے متعلق بنے گا؟ اب تابع و فعل جو یہاں محذوف ہے مقدر ہے اس کے متعلق ہوگا۔ جار مجرور مل کر اب تابع کے متعلق ہو گیا۔ تو اب تابع و متعلق اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے متعلق۔ اب تابع و بادا یبدا او، اس کو باب اختیال پر جب چڑھایا تو بن گیا ابتدا یبتدئ او۔ تو اس یبتدئ سے ابتدئ نبتدئ، تو ابتدئ بتائیں کون سا صیغہ بنا؟ واحد متکلم، فعل مضارع معلوم، اب تک سامنے سے کیا ہوا؟ محموز اللام۔ اب تابع فعل اپنے آنا ضمیر فاعل جو اس میں مستتر ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کا متعلق ہے اس کے ساتھ مل کر، یعنی اب تابع فعل یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بتائیں کون سا جملہ بن گیا؟ جملہ فعلیہ۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ اب تابع بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ اللہ کی جس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے مل فرق بین الرحمن والرحیم، رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو آپ یوں کہیں گے یا رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں بھی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، اور آخرت میں بھی مہربانی فرمانے والا۔ مگر رحیم اس کے معنی ہے کہ صرف آخرت میں مومنین کرام پر رحم کرنے والا۔ سمجھ گئے؟ رحمان کے معنی کیا ہیں؟ دنیا میں، آخرت میں، دونوں جہانوں میں رحم کرنے والا، مسلمانوں پر، کافروں پر، ساری مخلوق پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، ہر ایک پر رحم کرنے والا، یہ رحمان کے معنی ہیں۔ اور رحیم صرف مومنوں پر آخرت میں رحم کرنے والا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بنا؟ اب تابع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جملہ اسمیہ ہوا یا فعلیہ؟ فعلیہ بن گیا. کیا یہ جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے؟ ہاں جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے. اب تادو کی بجائے آپ یہاں کہیں کہ یہ ابتدائی کائنتم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی تو ابتدا مصدر یا متکلم کی طرف مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کائنتم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی خبر. لیکن جملہ فعلیہ جو پہلے بن چکا ٹھیک ہے، عموماً یہی چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کافی تراکیب ہیں اور بھی تراکیب ہیں، لیکن بس میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے اتنا کافی ہے. اب اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس طرح ہے کہ بسم اللہ هو الرحمن الرحیم مبتدا محذوف، الرحمن الرحیم اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ آنی فعل کو مقدر سمجھتے ہوئے. کیا کہ نہیں ہوگا بسم اللہ آن الرحمن الرحیم. مگر جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ترتیبات کی ہے وہ کافی ہے آپ کے لیے. اس کے بعد الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ، یہ دوسرا جملہ ہے. الحمد للہ یہ لفظ حمد، حمد مصدر ہے، اس پر الف لام داخل ہے. الف لام تعریف کا ہے. الف لام جو تعریف کا ہوتا ہے اس کی بھی چند اقسام ہیں، متعدد اقسام ہیں. کیا الف لام جنسیہ ہے یا الف لام استغراقیہ ہے؟ الحمد پر جو الف لام ہے کون سا الف لام ہے؟ جنسیہ ہو تو بھی حرف تعریف، استغراقیہ ہو تو بھی حرف تعریف. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ الف لام جنسیہ ہے. اگر جنسیہ ہو تو معنی کیا بنے گا کہ جن سے حمد، ماہیت حمد. اور اگر الف لام استغراقیہ ہو تو اس کے معنی کیا بنیں گے کہ حمد کے جتنے افراد ہیں وہ سارے افراد. جنسیہ ہو تو ماہیت حمد، استغراقیہ ہو تو افراد، کیونکہ استغراق ہوتا ہے افراد میں. للہ لام حرف جار، الحمد یہ مبتدا اور لام حرف جار لفظ جلالت، اس میں جلالت اللہ یہ اس کا مجرور. تو یہ جار و مجرور مل کر، اب پھر یہ جار و مجرور ہے، اس کو متعلق کی ضرورت ہے. اس کا متعلق کون ہوگا؟ الحمد کے بعد محذوف ہے. کیا ہے وہ لفظ؟ کیا ہے؟ مستحقن. استحق یستحق استحقاقا فهو مستحق فذاک مستحق. تو مستحق اس میں مفعول کا صیغہ، یہ اس کا متعلق ہے. الحمد یوں بنے گا الحمد مستحق للہ. تو للہ جار و مجرور مل کر متعلق ہو گیا مستحق کے. الا حرف جار، نعما نعمت کی جامع ہے. نعما مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ. اور ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس میں جلالت کی طرف، لفظ اللہ کی طرف. نعما مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف الشاملہ، الف لام حرف تعریف اور شاملہ، شاملتن، شاملہ یشملو شمولاً، فہو شاملن فہی شاملتن. شاملتن واحدہ مؤنث اسم فاعل کا صیغہ.
تو جب یہ واحد منفس اسم فاعل کا صیغہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہے یا ضمیر مستتر جو اس کا فاعل ہوگا. تو یہ شاملہ جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے اپنے فاعل سے مل کر ہے یا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بن گئی نعما مضاف کی موصوف کی. یہ بن گئی صفت. اچھا موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر معطوف علیہ نعما یہ شامل کیا بن گیا معطوف علیہ. آگے واو حرف عطف اعلی اعلی جمع ہے. اس کا مفرد کیا ہے الیون الیون الا یہ سب لغات ٹھیک ہے مفرد میں. الیون بھی الیون بھی ٹھیک ہے حمزہ کے ساتھ. الا جس طرح الا حرف جار ہوتا ہے لیکن یہ حرف نہیں ہے اسم ہے حرف کی جام نہیں ہوتی. اعلی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف. الکاملہ یہ بھی وہی اس میں فاعل کا صیغہ ہے یہ ضمیر مستتر اس میں فاعل. تو یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بن گئی اعلی موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر بتائیں کیا بنا معطوف. تو یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مجرور ہو گیا الا جارہ کے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کے ثانی بن گیا مستحقن کے. مستحقن اس میں مفعول کا صیغہ ہوا ضمیر مستتر اس میں نائب فاعل فاعل نہیں کہنا نائب فاعل کیونکہ اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں فاعل اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے اس میں مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے اور فعل مجہول بجائے فاعل کے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. تو ہوا ضمیر مستتر اس میں نائب الفاعل. مستحقن جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے وہ اپنے نائب فاعل اور دو متعلقوں سے مل کر خبر بن گیا الحمد مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی. توجہ میں ذرا جلدی پڑھوں بس اسی جملے کو ذکر کرتا ہوں اس کے بعد ختم کرتا ہوں. والصلاة واو حرف عطف الصلاة مبتدا علی حرف جار سید جو اصل میں ہے سیدون. سید اصل میں کیا ہے سیدون. تو یہ آپ پہلے صرف میں پڑھ چکے ہیں تفصیلات ذکر نہیں کرتا. علی سید الانبیاء تو سید مضاف الانبیاء مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بتائیں کیا بنے گا مبدل من ہو. سید الانبیاء کیا بنے گا مبدل من ہو. مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل من ہو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسم رسالت ہے پیغمبر اسلام کا نام نامی گرامی ہے اور یہ موصوف المصطفیٰ اس میں مفعول کا صیغہ
استفا یستفی استفاء فہو مستفن فذاکا مستفن. مصطفیٰ اس میں مفعول کا صیغہ. تو یہ اس میں مفعول آپ نے ہوا ضمیر مستتر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، اس کا نائب فاعل کون ہے؟ مصطفیٰ کا ہوا. وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس میں مفعول آپ نے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بن گئی موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل بن گیا مبدل من ہوگا. بدل اور مبدل من ہو مل کر بتائیں کیا بنے؟ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. یہ بنے گا معطوف علیہ. معطوف علیہ ہو گیا. آگے واو حرف عطف، علی حرف جار، آل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف المجتبی. اجتبا یجتبی اجتباء فهو مجتبن فذاک مجتبن. یہ اس میں مفعول کا صیغہ. ہوا ضمیر مستتر اس میں نائب فاعل. تو یہ اپنے نائب فاعل سے مل کر صفت بن گئی موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا. علی جارہ کے جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف بن گیا. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مجرور ہو گیا علی جارہ کے. تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر بتائیں اب کیا بنے گا؟ جار و مجرور مل کر متعلق بنے گا. کس کا متعلق بنے گا؟ نازلتن کے متعلق بنے گا. نازلتن معذوف ہے. اصل میں کیا ہے؟ والصلاۃ نازلتن علی سید الانبیاء. نازلتن اس میں فاعل کا صیغہ، واحد مؤنث اس میں فاعل. فہو نازل فہی نازلتن. وہ اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر مستتر فاعل کے ساتھ مل کر اور اس اپنے متعلق کے ساتھ مل کر، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بنے گی. الصلاۃ مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا. بس اتنا درس کافی ہے. آخر میں صرف ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں کہ لفظ صلاۃ جو ذکر ہوا، والصلاۃ علی سید الانبیاء، صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولو. درود بھیجنا، دعا مانگنا، نماز. ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، صلاۃ، لفظ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ اس لفظ کی نسبت بعض اوقات اللہ کی طرف ہوتی ہے، بعض اوقات فرشتوں کی طرف ہوتی ہے، بعض اوقات انسانوں کی طرف ہوتی ہے. اگر لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے رحمت. اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے استغفار. اگر انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو طلب رحمت. سمجھ گئے؟ رحمت کو طلب کرنا. توجہ. ان اللہ، توجہ کرنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ، ملائکہ، یا ایھا الذین آمنوا انسانوں کو خطاب ہے. اے ایمان والو انسانوں، صلو علیہ وسلم تسلیم. اب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، فرشتوں کی طرف ہے، انسانوں کی طرف ہے. اسی ایک آیت میں کیا بنے گا؟ مطلب کہ اللہ محمد و آل محمد پر رحمت بھیجتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. انسان
ان کے لیے خدا سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ بس یہیں ختم کروں، اب اس سے آگے لمبی باتیں ہو رہی ہیں، البتہ ترجمہ سن لیں تھوڑا سا۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء، کہ درود ہو سید الانبیاء پر جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ انبیاء یہ نبی کی جامع ہے، نبی نابا ینبا، کسی کو باب فعال پر چڑھائیں تو بن جائے گا انبا ینبے۔ نبی کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں کسے کہتے ہیں؟ ہاں اور کون بتائے گا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ کیا خبر دے گا نبی؟ کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو وہ سورج چمک رہا ہے، یہی خبر دینے نبی۔ ہاں احکام بتائے گا، اچھا احکام الہیہ کی خبر دے گا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن نبی کے معنی کیا ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ جو غیب کی خبریں دے وہ نبی ہوتا ہے۔ نبیوں نے غیب کی خبریں دی ہیں یا نہیں دی؟ اچھا نبی علم غیب جانتے تھے؟ اب یہ مسئلہ چل جائے گا۔ تو بھائی نبی کے معنی یہ خبر دینے والا، تو وہ خبر آ کر دے گا تو کون سی خبر دے گا؟ کہ یہ سورج چمک رہا ہے یہ خبر دے گا، یہ زمین ہے وہ آسمان ہے، یہی خبریں دے گا۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ ٹرین جا رہی ہے، یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں، یہی خبریں دینی ہیں نبی نے؟ نہیں، نبی نے ہمیں خبر دی ہے جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، میزان ہے، یہ نبیوں نے خبر دی ہے۔ یہ کس نے دی؟ ابھی ہے خبر یا نہیں دی نبی نے؟ یہ سب خبریں نبیوں نے دی ہیں، تب ہمیں پتہ چلا۔ خود نبوت کی جو خبر ہے کہ میں نبی ہوں، جو نبی آیا وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ نبوت، یہ خبر بھی اسی نے دی کہ نبوت بھی علم غیب ہے۔ حضرت آدم کیا ہیں؟ نبی۔ حضرت آدم سامنے ہیں، مگر جو ان کی نبوت، منصب نبوت ہے وہ غیب ہے۔ کس کو پتہ کہ یہ نبی ہیں یا نہیں؟ اب مجھے بتائیں، انبیاء جو ہیں نبی علم غیب جانتے تھے یا نہیں؟ ہاں وہ عالم الغیب ہیں۔ تو پھر ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے، تو وہ جب وہ علم غیب جانتے نہیں ہیں تو ہمیں کیسی خبریں دے رہے ہیں؟ جی جو علم غیب جانتا ہے اس نے نائب بنا کر بھیجا ہے، نیابت میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بات علم غیب کی ہو رہی ہے۔ بتاؤ مجھے، نبی علم غیب جانتا ہے یا نہیں؟ نبی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ بولو، نہیں ہے، تو جب وہ عالم الغیب غیب جانتا نہیں تو خبریں کیسی؟ ہاں عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ اس کو بتائیں، سنیں بھائی، شاباش توجہ۔ عالم الغیب اس ذات کو کہا جاتا ہے، نمبر 1 جس کا علم ذاتی ہو، عین ذات ہو، کسی سے لیا نہ ہو۔ نمبر 2 اس کے علم کی انتہا نہ ہو، غیر متناہی ہو، اس ذات کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ انبیاء جو ہیں، ائمہ طاہرین جو ہیں، مرسلین جو ہیں، یہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اولا نہ ان کا علم ذاتی ہے، ذاتی نہیں وحدی ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ان کا علم عطائی ہے، ان کا علم لدنی ہے، وحدی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے علم کی انتہا
ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے مگر خدا تو جانتا ہے کہ کتنا ہے، جس نے دیا ہے وہ تو جانتا ہے کہ کتنا ہے، مگر اس عالم الغیب ذات جو اللہ کی ذات ہے اس کے علم کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کو کسی نے ہبہ کیا ہے، بلکہ اس کا علم ذاتی ہے، عین ذات ہے، علم اس سے جدا نہیں، مگر اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں جو خطاب ہو رہا ہے کہ تم ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو علم ہے یہ کسبی ہے، ذاتی نہیں ہے، عین ذات نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے تھے ہم، تو پھر خدا نے ہمیں علم دیا، جنوایا۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ عالم الغیب وہ ذات ہے جس کا علم ذاتی ہو، عین ذات ہو، کسی سے لیا نہ ہو اور اس کے علم کی انتہا نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ عالم الغیب نہیں، ہاں مطلع علی الغیب کہہ دیں کہ خدا نے ان کو غیب پر اطلاع دی ہے، تو اس علم غیب میں سے جتنا وہ چاہے کسی کو دے دے، یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ بس یہیں ختم کروں گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔